آؤ حضرت مجدد البسانی کا رد روافض اٹھاؤ، جس میں انہوں نے علماء ماوراء النہر کے فتوے کی تائید کی ہے۔ علماء ماوراء النہر کے فتوہ دیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں، تو شیعوں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ فتوہ غلط ہے، ہم مومن ہیں۔ تو مجدد البسانی نے قلم اٹھایا اور جواب یہ دیا کہ شیعہ علماء ماوراء النہر کا فتوہ صحیح ہے، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو۔ پھر قرآن کے، سنت کے عقلی نقلی دلائل دیے۔ آج رد روافض مجدد البسانی کا اردو اور فارسی میں سب جگہ موجود ہے۔ تم نئے سیاستدان پیدا ہوئے ہو، مجدد سیاستدان نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز نہیں تھا، محمد قاسم نانوتوی نے شیعت الکفریہ پر خاموشی نہیں کی ہے۔ مجھے پوری سیاست سمجھ آتی ہے جو شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہے۔ ہمارے اگلے مصاحب ہیں محمد لقمان ریواسا۔ محمد لقمان ریواسا، درجہ مشکاة شریف، موضوع رد شریعت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواه الترمذی۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور گرامی قدر سامعین، مجھے آج اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ شیعہ سنی کیا کسی بھی مقام پر، کسی جگہ یا کسی وقت شیعہ سنی اتحاد ممکن ہے یا نہیں، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے، اور یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہم شیعہ کے لیے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، شیعہ فرقہ کی شیطانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو طویل مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی اس تھوڑی سی عمر میں مسلسل 20 سال شیعہ کا مطالعہ کیا ہے۔ 20 سال ان کی ہر چھوٹی بڑی کتاب پڑھی، ہر رسالہ پڑھا ہے جو میرے ہاتھ لگا، پھر ان کے نشیب و فراز، ان کی تاریخ دیکھی ہے، انہیں جانچا ہے کہ بغداد کا قاتل کون تھا، ہلاکو کو دعوت کس نے دی، ابن التمس کون تھا، کس شکل میں اسے جانچا ہے، ایک ان کی پوری طویل تاریخ پڑھی ہے۔ حسین بن علی کو کس نے بلایا، خط کس نے لکھے، غداری کس نے کی، پھر حسین کی شہادت کے بعد توابین کے نام سے جماعت کس نے بنائی، حسین کی مزار پہ جا کے خاک سر میں ڈال کر ماتم کا آغاز کس نے کیا، مختار پستی کھڑا کیا گیا، فتنہ ہی فتنہ، شرارت ہی شرارت، شیطنت ہی شیطنت۔ یہی وجہ ہے کہ زین العابدین اس شرارت کو بھاگ گئے تھے، انہوں نے پھر شیعہ کا ساتھ اپنی زندگی میں نہیں دیا ہے۔ اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کی کتابیں، فتوحات الہیہ اٹھاؤ۔ وہ اپنا ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ مجھے خواب کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے آقا سے پوچھا کہ میں شیعوں کو کیا سمجھوں، تو فرماتے ہیں خواب ہی میں
مجھے میرے پیغمبر نے اشارہ کیا کہ شیعوں کا عقیدہ امامت پڑھ. صبح ہوئی میں نے اٹھ کے شیعوں کا عقیدہ امامت پڑھا. آگے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں بدترین منکر ہے. اب تم سے پوچھتا ہوں مولویوں سے، لیڈران سے، حکماء سے جن کا شاہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیا یہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا ہے، نبی پہ بہتان باندھا ہے، یا انہیں شیعہ کا مسئلہ امامت سمجھ نہیں آتا؟ وہ سمجھ نہیں سکے. شاہ ولی اللہ نے 200 سال پہلے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں. اگر ختم نبوت کا منکر تمہارے یہاں مسلمان ہیں اتحاد کر لو، کافر ہے تو جدا ہو جاؤ. میری یہ کوشش رہے گی آج اس تقریر میں تو آپ کو مطمئن کروں شاہ ولی اللہ عظیم سیاستدان، لیکن شیعہ کے خلاف ازالۃ الخفا لکھی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عظیم سیاستدان ہیں، لیکن شیعہ کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی جنگ آزادی کے ہیرو، عظیم قائد، عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم سیاستدان ہیں، کامل ولی ہیں اور پوری دیوبند برادری کے اہل سنت کے متبع شمار ہوتے ہیں. انہوں نے شیعہ کے خلاف حدیث الشیعہ لکھی ہے. اگر یہ فرقہ وارانہ گفتگو ہے تو شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کیوں لکھی؟ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ کیوں لکھی؟ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو قاسم نانوتوی نے حدیث الشیعہ کیوں لکھی؟ محدث جلیل علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے شیعہ کے خلاف مثل قتل کرامہ لکھی ہے. یہ تمام کے تمام وہ قائل ہیں، وہ اکابر ہیں جو شیعہ کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے آگے نکل جائیے مجدد القسانی ہے، شیخ احمد سرہندی ہیں، اکبر دین الہیہ کو للکارنے والا عظیم قائد، عظیم منتبہ، عظیم سپہ سالار ہیں، لیکن وہ شیعہ کے خلاف فتوی کفر جاری کرتا ہے. آؤ حضرت مجدد القسانی کا رد روافض اٹھاؤ جس میں انہوں نے علماء ماوراء النہر کے فتوی کی تائید کی ہے. علماء ماوراء النہر کے فتوی دیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں، تو شیعوں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ فتوی غلط ہے، ہم مومن ہیں. تو مجدد القسانی نے قلم اٹھایا اور جواب یہ دیا کہ شیعہ علماء ماوراء النہر کا فتوی صحیح ہے، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو. پھر قرآن کے، سنت کے عقلی نقلی دلائل دیے. آج رد روافض مجدد القسانی کا اردو اور فارسی میں سب جگہ موجود ہے. تم نئے سیاستدان پیدا ہوئے ہو، مجدد سیاستدان نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز نہیں تھا، محمد قاسم نانوتوی نے شیعہ کے تسلیت پر خاموشی نہیں کی ہے. مجھے پوری سیاست سمجھ آتی ہے جو شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، احسن المقام یہ ترجمہ ہے فارسی کتاب کا جس کا نام منتہی الاعمال ہے، جو ایران کی صدر خامنئی کی آمد پر استقبالیہ ادارہ بنا رہا تھا. اس سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے. اس کتاب میں امام مہدی کی خصوصیات لکھی ہیں کہ امام مہدی کیا ہے اور کیا کیا کرے گا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 339 پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ مہدی جب آئے گا تو نئی شریعت لائے گا. توجہ رہے، مہدی جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ نئی شریعت لائے گا. جو نئی شریعت لائے محمد الرسول اللہ کے بعد، اور جو نئی شریعت کا عقیدہ رکھتا ہوا مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہو ختم نبوت کا منکر ہے نہیں ہے. جو کتاب شیعوں کی نہ ہو، جامعہ المنتظر سے چھپی نہ ہو، اردو زبان نہ ہو، جس میں عبارت نہ ہو میری سزا موت ہے، اس میں تحریر ہے کہ مہدی نئی شریعت لائے گا. پھر نئی شریعت کے احکام بھی بدلائے ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی بدلایا ہے کہ ہر 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑے گا 20 سالہ عمر تک، مہدی اسے قتل کر دینا کو آرڈر کر دیں گے. یہ نئی شریعت کے ایک حکم بھی اس میں نقل کر دیا ہے.
اور یہ بھی بتلایا ہے کہ مہدی ان تمام مسجدوں کو گرائے گا جن مسجدوں کے مینار بنے ہوئے ہیں. کیوں کہتا ہے کہ یہ مسجد غلط بن گئی ہیں؟ مہدی مسجدوں کو گرائے گا. اسی طرح حق الیقین ملا باقر مدرسے کی کتاب ایران سے چلی ہوئی، ایران سے فارسی زبان میں، اس میں بھی مہدی کے فضائل لکھے گئے ہیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی جب نکلے گا غار سے سر سے پاؤں تک ننگا، مادر ذات ننگا، اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ میں جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا. سنیو، تم سے پوچھتا ہوں، جو محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرائے وہ محمد کی صداقت، دیانت، عفت، تقدس، شرافت، علو و شان کا منکر ہے نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی توحید کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ رسول اللہ کی عظمت کی انکار کر رہا ہے نہیں کر رہا. خاتم الانبیاء قائل ہے کسی کا مقتدی نہیں، جو خاتم الانبیاء کو مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے. اور اسی حرامزادے کی زبان بند نہیں ہوگی. لکھتا ہے کہ جب مہدی غار سے نکلے گا عائشہ کی قبر کھودے گا، عائشہ طیبہ کا وجود نکال کر ان کے وجود میں ٹھوڑے برسائے گا. ارے سنیت مٹ گئی، مرجی مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شاعر مٹ گئے. سر سیدہ نمائنہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کی اگر لکھا جائے کہ قبر کھود کے ان کے وجود میں ٹھوڑے برسائے جائیں گے، تم زندہ کس لیے ہو؟ مجھے گالی دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ قبضہ کرنا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا آسان نہیں. اسی طرح طرف اسرار جس میں وہ سیدنا فاروق کو کافر اور زندیق لکھتا ہے. سنیو تم بتلاؤ کہ میں کس درد کے ساتھ بولوں. جو ان عقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے. ہم بلا وجہ الزام نہیں لگاتے، یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کیے ہیں. اب ان کرتوتوں کے بعد ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے. یہی تو وجہ ہے کہ انہیں اب ضرورت پڑی ہے اتحاد کا درس دینے کی. وہ بھاگ گئے ہیں یہ تاریخ کہاں جا کے ختم ہوگی، اس لیے اب وہ مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ تاریخ آگے نہ بڑھے. لیکن یہ تو بڑھ کر رہے گی، آج نہیں تو کل، میری حیات میں نہیں تو میری وفات کے بعد انشاءاللہ. میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، زادکم اللہ علما. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے ساتھ ہی محمد اخلاق پردہ کی طرف سے 100 روپے کا انعام موصول ہوا ہے. موصوف اپنا انعام موصوف کر لیں. اب ہمارے اگلے مصاحب ہیں محمد انس معلم. محمد انس معلم، درجہ مشکات شریف